بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں درد کے سارے موسم، قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ 2 دن بعد سوہنی آئی تو دروازے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ کیا ہوا؟ دادی بلا رہی ہیں آپ کو۔ اور امی کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں ہیں۔ کہاں گئیں؟ پتہ نہیں۔ وہ پہلی بار سوہنی کے گھر چلا آیا۔ اسی کی طرح ایک کمرے کا گھر تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا۔ کمرہ بڑا تھا، ایک کونے میں ڈبل بیڈ تھا اور پائنتی الماری تھی۔ آگے بڑی سی دری فرش پر بچھی تھی اور اسی پر کشن رکھے تھے۔ برآمدے میں ایک چوکی نما تخت اور 3 کرسیاں تھیں۔ خوبصورت پودوں سے برآمدے اور صحن میں سجاوٹ کی گئی تھی۔ ایک زندگی، ایک تازگی تھی۔ اسے رشک سا آیا۔ اس کا اپنا گھر کیسا ویران سا لگا کرتا تھا۔ دادی بیڈ سے اٹھ کر تخت پر آ بیٹھیں، اسے کرسی پر بٹھا لیا۔ کیسی ہیں خالہ؟ بس بیٹا، طبیعت ماندی ہی رہتی ہے۔ سارا ہوتی ہے تو بات چیت چلتی رہتی ہے، ورنہ بچی سے کیا باتیں کروں۔ صبح تو یہ دونوں اسکول چلی جاتی ہیں، شام میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، مگر سارا کو نکلنا پڑتا ہی ہے سودا سلف لانے۔ پھر آج سے اسے ایک ٹیوشن بھی مل گئی ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہاں لگایا کرے گی۔ بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہاں بیٹا، زندگی گزارنے کے لیے محنت تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ بہت کہا میں نے، یہ فکر چھوڑ، میں کہ چلی جا۔ میرا کیا ہے، پڑھ رہوں گی کہیں، مگر مانتی ہی نہیں۔ کب تک ساتھ نبھائے گی مجھ بڑھیا کا؟ خواہ مخواہ بوجھ اس کے گلے پڑ گیا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ ارے خالہ، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وہ آپ کے لیے قربانی دے رہی ہے اور آپ رو کر ضائع کر رہی ہیں۔ خالہ جی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بہو اتنی بہادر اور محبت کرنے والی ہے۔ آپ اس کے شوہر کی ماں، اس کی بیٹی کی دادی ہیں، آپ کا خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ ہاں، مگر آج کل اس فرض کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ آپ کی بہو سمجھدار ہے، اس کا حوصلہ بندھائیں۔ اور پھر آپ بھی تو اس کا سہارا ہیں۔ آپ کے سہارے پر اسے اپنے بل بوتے پر زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کی بہو، بڑی محنت کی بات ہے۔ اور پھر اس کے ہوتے آپ ادھر ادھر کیوں پڑ رہیں گی؟ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس نے سمجھایا۔ مگر بیٹا، میں تو ایک بوجھ ہی ہوں نا، بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کے کام ہی بڑھا دیتی ہوں۔ میری دیکھ بھال، میری دواؤں کا خرچ۔ ارے خالہ جی، آپ کی خدمت کے بدلے وہ اجر بھی تو پا رہی ہوگی، گھاٹے کا سودا تھوڑی ہے۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دیں۔ پھر وہ اپنی شگفتہ باتوں سے ان کا دل بہلاتا رہا۔ سونی سے اپنے گھر میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ سارا آئی تو وہ وہیں موجود تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اگرچہ وہ سنجیدہ تھی تاہم ناراضگی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا خالہ جی، اب میں چلتا ہوں، بیٹھیے، چائے پی کر جائیے گا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ شکریہ۔ خالہ جی اکیلی تھی تو چلا آیا، اب آپ آ گئی ہیں تو چائے کا میری موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، آپ پڑوسی بھی ہیں، میزبانی کا تقاضا ہے کہ آپ کو چائے کا پوچھ لیا جائے۔ آپ کی میزبانی کا شکریہ، یا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں معذرت چاہوں گا، اصل میں چائے کا اتنا عادی نہیں، ویسے بھی یہ میرے کھانے کا وقت ہے، اجازت چاہوں گا۔ سارا کچھ نہیں بولی۔ وہ لوٹ آیا۔ اب یہ ہوتا کہ وہ روز خالہ کے پاس چلا جاتا، بڑی بھی اس کی موجودگی سے خوش ہو جاتی۔ وہ ان سے باتیں کرتا رہتا، سونی کو ہوم ورک کرواتا اور سارا کے آنے سے قبل گھر لوٹ آتا۔ چند ہی دن وہ ان کے گھر کی طرح مانوس ہو چکا تھا، لیکن جب وہ مانوس ہوا تو اس کے کراچی جانے کا وقت آ گیا۔ خالہ یہ سن کر بے حد اداس ہو گئیں۔ سونی بھی افسردہ تھی۔ انکل، آپ پھر کب آؤ گے؟ وہ اس کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ جلد بیٹا، بہت جلد۔ حالانکہ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ اب کب آنا ہوگا۔ خالہ اب دیدہ تھیں، جیسے اماں اس کے خیر پور آنے پر ہو جایا کرتی تھیں۔ بیٹا تم سے بڑا سہارا تھا، فکر نہ کریں، میں جلد ہی آؤں گا، اس نے تسلی دی اور اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ سارا اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی، ویسے بھی اس سے تو کم ہی سامنا ہوتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اور ایک بچی اس کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھیں۔ دونوں اس سے مانوس تھیں، دونوں اس کے جانے سے افسردہ۔ اس کا دل بھی بھاری ہو گیا۔ ٹرین میں سارا راستہ وہ انہی کا سوچتا رہا۔ گھر میں اماں اس کی منتظر تھیں،
حالانکہ رات کا وقت تھا، مگر وہ اس کی آمد کی خوشی میں یا تو انتظار میں جاگتی رہتی تھی۔ کچھ دیر اماں سے باتیں کر کے وہ بھی سو گیا۔ کراچی میں کچھ دن سونی اور خالہ کا خیال رہا، لیکن پھر اپنی مصروفیت میں وہ بھول بھال گیا۔ جاب، دوستوں کی محفل، اماں سے باتیں، ٹی وی، سائمہ کی سنگت، اس کی باتیں، زندگی تیز رفتار تھی۔ 3 ماہ کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ 3 ماہ بعد پھر اسے خیرپور جانا پڑ رہا تھا۔ اماں پھر اداس تھیں، حالانکہ ایسا تو اب ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن ماں تھی نا، بیٹے سے ایک پل کی جدائی بھی شاق گزرتی تھی۔ بیٹا بھی وہ جس کے ہاتھوں کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ تمہاری اس ملازمت سے تو تنگ آ گئی ہوں میں، بس اب شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، گھر میں بہو آئے، بچوں کی چہل پہل ہو تو یہ سناٹا ٹوٹے۔ سناٹا کہاں اماں، میری غیر موجودگی میں سائمہ تو ہوتی ہے، مجھ بڑھیا سے اسے کیا لینا، تمہارے لیے ہی زیادہ چکر لگتے ہیں اس کے بھی۔ وہ ہنس پڑا، ٹھیک ہے، آئے گی تو ڈانٹوں گا کہ اماں کے لیے بھی چکر لگا لیا کرو، پتہ نہیں کب یہ کمپنی تمہیں چین سے ایک جگہ ٹکنے دے گی۔ بس 2-4 ماہ بعد تمہاری شادی ضرور کر دینی ہے، اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی خوشی۔ کوئی ہے نظر میں؟ اماں دلچسپی سے آگے کو جھک آئیں۔ نظر ڈالوں تو آئے نا نظر؟ ارے تو پھر ڈال کر دیکھ، سامنے ہوتے بھی بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ اماں خوشگوار موڈ میں تھیں، اسے تھوڑا تعجب ہوا۔ وہ اس حساس موضوع پر کھلے دل سے بات کر رہی تھی، اس کی پسند کو اماں بھی پسند کریں، یہ اس کی خواہش تھی، لیکن بات قبل از وقت تھی۔ خیرپور آیا تو جیسے پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ رات میں وہ پہنچا، اتنی زیادہ رات نہیں تھی، کراچی میں تو اس وقت گویا دن ہی ہوتا ہے، تاہم یہاں کی بات اور تھی، اسی لیے اگلے دن آفس سے آ کر اس نے سونی کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور سونی کھل کھلا کر اس سے لپٹ گئی۔ انکل، اندر آئیے نا۔ کون ہے سونی؟ کمرے سے سارا کی آواز آئی۔ انکل ہیں امی، انہیں بلائیے نا۔ سارا کمرے سے نکل آئی تھی، اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سر سے دوپٹہ لپٹا ہوا، ملگجے سے کپڑے۔ سونی، آپ کے ہوم ورک کا ٹائم ہے بیٹا۔ اس نے گویا ظہیر کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا۔ امی، انہیں اندر بلائیں نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ خالہ جی کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں، سو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ سارا نے اسے اندر آنے کو نہیں کہا تھا، وہ بھلا پھر کیسے چلا جاتا، اسی لیے آہستگی سے سونی سے ہاتھ چھڑا کر گھر چلا آیا، مگر سونی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ انکل، آپ کہاں تھے؟ وہ گود میں چڑھ گئی تھی۔ بیٹا، میں کراچی میں تھا، اپنے گھر۔ اپنے گھر؟ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ الجھ کر زمین کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ بھی ہمارا گھر ہے۔ یہ بھی؟ اچھا یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا اتنا عرصہ؟ وہ اسے دیکھنے لگی، شاید اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ اسکول کیسا جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی سمٹ آئی۔ کہاں جا رہا ہے بتائیے نا؟ وہ ہنس پڑا۔ ارے بھائی، میرا مطلب ہے اسکول جاتی ہو؟ اور کیا کرتی ہو؟ آپ کو یاد کرتی ہوں، دادی بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، وہ بیمار ہیں نا۔ دادی آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ بہت اچھی لگتی ہیں، دادی کہانیاں سناتی ہیں، مگر ابھی بیمار ہیں نا، امی کہتی ہیں کہانی نہیں سنو، دادی تھک جاتی ہیں۔ جب تک دادی ٹھیک ہوں ہم آپ کو کہانیاں سنائیں گے۔ آپ؟ ہم؟ سنائیے۔ وہ بیڈ پر جا بیٹھی اور ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر منتظر نظریں ظہیر پر جما دیں۔ آج نہیں، کل، آج ہم کہانی یاد کریں گے، کل سنائیں گے۔ سونی کا بھولا پن اور پیارا سا وجود اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کمال ہے، کراچی جا کر وہ اسے بھلا چکا تھا، لیکن اب دیکھتے ہی پیار امڑ آیا تھا۔ اگلے دن سونی اسے بلا کر گھر لے گئی۔ سارا گھر میں موجود نہیں تھی، ٹیوشن پڑھانے گئی تھی۔ خالہ کو دیکھ کر وہ افسردہ ہو گیا۔ 3 ماہ میں وہ بہت بدل کر رہ گئی تھی، بےحد لاغر اور کمزور، اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سونی نے بتایا تھا کل تم آئے تھے، اندر نہیں آئے، آپ سو رہی تھیں۔ سونا کیا، نقاہت سے آنکھیں بند ہو گئی ہوں گی، نیند کہاں آتی ہے، دواؤں سے غفلت ہو جاتی ہے۔ علاج چل رہا ہے آپ کا؟ ہاں بیٹا، بڑا خرچہ ہے دواؤں کا۔ سارا اسی لیے تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے پر مجبور ہے، ایک ہی گھر میں 3 بچے ہیں، 1000 مل جاتے ہیں، اسکول سے کیا بنتا ہے، 3000 کرایہ، بل، میرا علاج، نہ جانے بیچاری کیسے پورا کرتی ہے۔ جو لوگ مخلص ہوں
بے سہارا ہوں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے ان کے پیسوں میں۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن وہ پھر وہاں تھا، پھر کچھ پھل بھی لے گیا تھا۔ آنے سے قبل لوٹ آیا تھا، لیکن شاید گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا کہ دستک کی آواز پر اس نے دروازہ کھولا تو سارا تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ پلیز آپ یہ لے لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے شاپر آگے کر دیا۔ اس میں وہ پھل تھے جو زہیب لے گیا تھا۔ دیکھیے آپ یہ لے لیجئے، میں خرید سکتی ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو خالہ جی کی عادت کے خیال سے لے گیا تھا۔ دیکھیے بے شک آپ یہ عادت کیجئے، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے، پلیز۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سختی اور کھردرا پن تھا کہ زہیب نے شاپر تھام لیا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ کمال ہے، میرے خلوص کو جانے کیا نام دے رہی ہے، اس نے سوچا، دروازہ بند کر لیا۔ 15-20 دن گزر گئے۔ اس دوران میں وہ خالہ سے ملتا بھی رہا کہ یہی ان کی خواہش تھی۔ سارا اس وقتاً فوقتاً سامنا رہا، مگر اس کے رویے میں وہی بیگانگی اور کھردرا پن تھا۔ اس رات جانے کیا وجہ تھا؟ غالباً آدھی رات گزر چکی تھی۔ دستک کی آواز سے آنکھ کھل گئی تھی۔ سارا تھی، بہت گھبرائی ہوئی۔ زہیب صاحب، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے انہیں اسپتال لے جانا ہے، سواری کا انتظام کرنا ہے۔ آپ حوصلہ رکھیں، میں کچھ کرتا ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ میں لے جاؤں گی۔ آپ سونی کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ گھبراہٹ میں اسے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اندر چلیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ پہلے تو اس نے سوچا سڑک پر جا کر ٹیکسی تلاش کرے، پھر خیال آیا کونے والے جمن چاچا ٹیکسی چلاتے تھے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جمن چاچا فوراً چلنے کے لیے راضی ہو گئے، بلکہ ان کی بیوی نے سونی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ جی کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اگلے دن اس نے آفس سے چھٹی کی اور گھر میں کھانا تیار کر کے اسپتال پہنچ گیا۔ سونی کو اسکول بھیج دیا تھا۔ خالہ کی حالت بہتر تھی، اٹیک ہلکا تھا۔ سارا کھانا دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ رات بھی اتنی بھاگ دوڑ کی؟ آپ ایک بات بھول جاتی ہیں کہ پڑوسیوں پر بہت حق ہوتا ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے، معمولی سا اٹیک تھا، بروقت اسپتال لے آئے، دیر ہو جاتی تو مشکل ہوتی، 2-1 دن میں ڈسچارج کر دیں گے، اس لیے میں نے گھر میں اطلاع نہیں کی ہے۔ خواہ مخواہ سب پریشان ہوتے، پھر بھی اپنوں سے حوصلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ بھائی بھابھیوں کے علاوہ گھر میں اور کون ہے، کتنے فیملی ممبرز ہیں، کس طرح رہتے ہیں۔ اپنوں سے ہوتا ہے نا۔ جملے کی نوعیت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ آپ کھانا کھا لیں۔ آپ نے کھایا؟ میں جا کر کھا لوں گا سونی کے ساتھ۔ دیکھا، پریشانی میں اپنی بیٹی کو ہی بھول گئی۔ کیسی ہے وہ؟ اسکول بھیج دیا ہے میں نے اسے۔ آپ نے آج چھٹی کی ہے؟ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آخر پڑوسی ہیں ہم آپ کے۔ سارا نے جملہ مکمل کیا اور بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک کہا، ہو سکتا ہے کبھی آپ ہمارے کام آ جائیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، شام کو سونی کو لے کر آؤں گا۔ خالہ نیند کی حالت میں تھی، ان سے تو بات نہیں ہو سکی، تاہم سارا کی بات سن کر اطمینان تھا کہ 1-2 دن میں چھٹی مل جائے گی۔ شام کو وہ سونی کو بھی اسپتال لے گیا۔ پھر چوتھے دن خالہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئیں۔ ڈاکٹر نے ان کے بازو اور ٹانگ کی فزیو تھراپی بتائی تھی۔ گھر پر ورزش کرانے کی ضرورت تھی، یہ ذمہ داری زہیب نے لے لی۔ ان کے بازو اور ٹانگ حرکت کر رہے تھے، تاہم کمزوری تھی جس کے لیے ورزش ضروری تھی تاکہ خون کی گردش مسلسل اور رواں رہے۔ زہیب شام میں 2 بار انہیں ورزش کراتا۔ سارا نے ٹیوشن چھوڑنا چاہی تھی کیونکہ خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس دوران میں زہیب نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں خالہ کی دیکھ بھال کرتا۔ اسکول سے تو آج کل وہ چھٹی پر تھی۔ سارا نے یہ کیا تھا کہ زہیب کے لیے بھی کھانا خود بنا دیتی، ورنہ عموماً زہیب یا تو ہوٹل سے کھانا کھاتا یا پھر کچا پکا جیسا بنتا پکا کر کھا لیتا۔ سارا کے گھر آنے جانے سے اسے سارا سے باتیں کرنے کا موقع بھی مل جاتا۔ سونی تو بے حد خوش تھی۔ سارا کی جھجک بھی ختم ہو گئی تھی، وہ عموماً بیٹھ کر باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ ارے بھائی، آپ تو خاصی خوش مزاج اور ٹیلنٹڈ خاتون ہیں،
شعر و شاعری، تاریخ، جغرافیہ، ہر میدان میں قابل. کھانا بھی مزیدار بناتی ہیں. ایک نفیس اور نرم مزاج خاتون. میں خواہ مخواب سے ڈرتا تھا. وہ کچھ خجل سی ہو گئی. زہیب صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو اس طرح رہنا ہی پڑتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے آج بننا ہی پڑتا ہے، ورنہ جس گھر میں مرد کا سائبان نہ ہو وہاں عورتیں غیر محفوظ ہی ہوا کرتی ہیں، جن پر ہر کوئی نظر جمانے کی کوشش کرتا ہے. اور میں جو آپ سے رویہ رکھتی تھی اس کی بھی ایک وجہ تھی. مجھے نہیں معلوم تھا آپ کیسے انسان ہیں. بے دھڑک ہر مرد سے تو نہیں ملا جا سکتا نا. پھر یہ کہ محلے والے ٹوہ میں رہتے ہیں، خصوصاً ایسے گھروں کی تو طاق میں ہی رہتے ہیں جہاں مرد نہ ہو. اگرچہ محلے کے سب لوگ اچھے ہیں مگر آپ سے ملنے جلنے پر باتیں بننے کا امکان تھا. عزت پر ایک بار داغ پڑ جائے تو بہت مشکلات ہیں ایک عورت کے لیے. وہ دکھی سی تھی. آپ بہت باحوصلہ خاتون ہیں، پھر بھی عورت کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہر دم رہتی ہے. آپ نے اس سہارے کو ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ میرے گھر والوں نے تو کوشش کی تھی مگر میں ناصر کو اتنی جلدی بھلا نہیں سکتی تھی. اور سب سے بڑی بات، اماں کا کیا ہوتا؟ ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ اکیلی کہاں رہتی، کیا کرتی؟ حالانکہ وہ بھی کہا کرتی تھی کہ میں شادی کر لوں، مگر میں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی. ان کا بیٹا نہیں رہا، بہو تو ہے نا. سارا کی آواز نم اور بھاری ہو گئی تھی. جانے جیون ساتھی کی یاد آ گئی تھی یا اپنی کم آئی کی. بس ساس کی بے بسی کا خیال آیا تھا. تو اس صورت میں آپ کے گھر والے آپ کا سہارا بن سکتے ہیں. گھر والا تو فقط ایک ہی ہوتا ہے زہیب صاحب، اور وہ اب نہیں رہا. باقی رہے گھر والے تو وہ شاید شادی ہونے تک ہی گھر والے ہوا کرتے ہیں، اور یہاں تو وہ خاموش ہو گئی. جانے کیوں، شاید مارے دکھ کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی، یا پھر اپنوں کے درد بتاتے اچھا نہ لگ رہا ہوگا. خالہ جی کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا گھر میں سب سے چھوٹی تھی. ماں باپ مرے تو وہ چھوٹی تھی. بھائی بہنوں کے رحم و کرم پر تھی. وہ 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے. بہن شادی کے بعد سے کینیڈا میں تھی. بھائی بھابھی سب ایک گھر میں تھے. ان میں اکثر میں ہی مکان کے سلسلے میں رسہ کشی چلتی رہتی تھی. وہ تو ایسے سارا ان کے لیے ایک بوجھ تھی تو ایک خدشہ بھی. مکان میں حصہ بٹانے والی ہستی، اس کو وہ کیسے گلے لگاتے؟ بقول خالہ کے وہ سارا سے دور دور ہی رہتے تھے. تاہم سارا جوان تھی، قبول صورت تھی، وہ شادی کر سکتی تھی. مگر یہ اس کی بڑائی تھی کہ وہ محض بوڑھی ساس کے لیے اپنے حسین لمحات کی قربانی دے رہی تھی. وہ اپنی سگی ماں کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی، اور آج کے دور میں یہ بڑا انمول جذبہ تھا، انمول قربانی تھی. خالہ جی جو بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی، صرف 1 ہفتے بعد ہی ان پر شدید فالج کا اٹیک ہوا. اور جس دن اٹیک ہوا اگلے دن زہیب کی واپسی تھی. اس حالت میں انہیں چھوڑ کر جانا اس کے دل نے گوارا نہ کیا. اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر ڈالا. آفس میں اس نے دوسرے ورکر کی جگہ 1 ماہ اپنی ڈیوٹی کروا لی. اب وہ مزید 1 ماہ یہاں رہ سکتا تھا. اماں اس خبر سے خاصی افسردہ ہو گئی تھی. تاہم یہاں بھی وہ اپنی ضرورت محسوس کر رہا تھا. اس بار ڈاکٹر کی محنت بھی کام نہ آ سکی کیونکہ وقت پورا ہو گیا تھا. 3 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہ کر خالہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی. سارا کا رو رو کر برا حال تھا. اس کے گھر والے سب ہی کا آئے تھے اور وہ پہلی بار انہیں دیکھ رہا تھا. بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہی تھے، مگر جہاں بات حقوق کی ہو وہاں اپنا مفاد عزیز تر ہوتا ہے، اور شاید ان سب کو بھی سارا سے زیادہ اپنا مفاد عزیز تھا. کے بعد سب لوگ چلے گئے. سارا سوہنی کے ساتھ اکیلی رہ گئی. گھر میں ایک ماتمی سی فضا طاری ہو گئی. سارا سوگوار سی خلاؤں میں تکا کرتی. کئی دن ہو گئے تھے سارا سے ملاقات نہ ہو سکی. اس شام وہ بے ارادہ دستک دے بیٹھا. دروازے پر سارا تھی. اندر آنے کو نہیں کہیں گی. وہ راستہ روکے کھڑی تھی. اب شاید یہ مناسب نہیں. کیوں؟ میں اس گھر میں پہلی بار تو نہیں آ رہا. پہلے کی بات اور تھی. پہلے اماں جی زندہ تھیں اور کسی حد تک میرا سارا میری محافظ تھی. مگر اب میں ایک بیوہ عورت ہوں، اور ایک بے سہارا اور تنہا عورت. اور ایک تنہا عورت کے پاس سے ایک مرد کا سایہ بھی گزر جائے تو عیب لگ جاتے ہیں. عیب تو اب بھی لگ سکتے ہیں. تم دروازے پر ہو، میں تمہارے سامنے، اور دیکھنے والی آنکھیں جانے کس کس کی ہوں. وہ سرپٹا سی گئی. یقیناً اکیلی عورت الزامات کے اثار میں ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک حل تو ہے.
کیا شادی کر لو؟ شادی؟ وہ خیالوں میں گم بولی۔ ہاں شادی، مجھ سے کرو گی شادی؟ کیسا بے ساختہ جملہ تھا! اس کے نامعقولیت کے اندازے سے خود بھی ہو رہا تھا اور شاید سارا کو بھی جھٹکا لگا تھا، تبھی تو وہ اسے ایک طرف کر کے آرام سے اندر آ گیا تھا۔ سارا اندر آنے پر معذرت خواہ ہوں، مگر یوں دروازے پہ کھڑے ہو کر بھی تو بات نہیں کی جا سکتی تھی نا؟ مجھے تمہاری عزت عزیز ہے سارا، اور عزت کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ بولو، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ یہ ہمدردی ہے آپ کی؟ اس نے گھورا۔ نہیں، خواہش۔ خواہش کے پیچھے کچھ ترجیحات ہوتی ہیں اور میری ترجیحات تمہاری ذات، تمہاری خوبیاں ہیں۔ مجھے تم جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ آپ شاید اس وقت ہوش میں نہیں ہیں سارا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ ویسے تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے، مگر میری ایسی تمنا بھی نہیں۔ یقین رکھو، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے یہی جاننا چاہتے ہو نا کہ کس بنا پر تم سے شادی کر رہا ہوں۔ تم خوبصورت نہیں ہو، قبول صورت ہو، گوری چٹی نہیں ہو، سانولی ہو، کنواری نہیں ہو، بیوہ ہو، بلکہ ایک بچی کی ماں ہو۔ تو سنو سارا، میں گوری چمڑی کا عاشق نہیں، محبت خلوص اظہار کا شیدائی ہوں۔ سونا بدن میری خواہش نہیں، ہیرا دل میری تمنا ہے۔ ناز و ادا میری کمزوری نہیں، وفاداری اور غم خواری میری طلب ہے۔ اور جو میری ترجیحات ہیں وہ سب تمہاری ذات میں ہیں۔ اب اور کیا سننا چاہتی ہو؟ میں نے تو مانگ لیا، اب یہ تم پر ہے۔ کشکول خالی رکھو یا اقرار کے سکوں سے بھر ڈالو۔ اچانک سارا کو جانے کیا ہوا کہ وہ پوری جان سے لرزنے لگی۔ سارا، سارا پلیز خود کو سنبھالو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ دیکھو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، بس ایک دست سوال ہی تو دراز کیا ہے، جائز طور پر۔ مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اختیار ہے، پلیز۔ وہ دھیرے دھیرے بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ زوہے گم سم سا اسے دیکھتا رہا۔ اتنا دکھ ہوا ہے میری بات سے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ لیکن وہ اب بھی رو رہی تھی۔ سارا، اگر تمہیں میرے الفاظ نے اتنا ہی دکھ دیا ہے تو یہ میرا وعدہ ہے، آئندہ کبھی تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا، حالانکہ میں نے تو خلوص دل سے ایسا چاہا تھا۔ خیر۔ دروازہ کھول کر وہ تیزی سے گھر لوٹ آیا۔ اسے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی؟ اسے ادھیڑ بن میں جانے کتنی رات گزر گئی، جانے کب آنکھ لگی۔ آنکھ کھلی تو وقت کافی گزر چکا تھا۔ وہ آفس بھی لیٹ پہنچا۔ عجیب مزمل سی طبیعت، ایک بیزاری اور چڑچڑاپن اسے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے سارا سے اچانک یہ سب کچھ کیوں کہا۔ وہ سب کچھ تو بے ساختہ ہوا تھا، کوئی منصوبہ بندی نہ تھی، اور جو بے ساختہ ہو وہ مصلحت نہیں ہوتی، وہ منافقت بھی نہیں ہوتی، وہ تو بس دل کی آواز ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی خوفناک بات تو نہیں تھی کہ وہ یوں رو پڑی۔ یہ بات کوئی اور بھی کہہ سکتا تھا، تو کیا تب وہ اس طرح روتی؟ وہ الجھن آمیز سوچیں اس کا احاطہ کر رہی تھی۔ جیسے تیسے وقت گزار کر وہ گھر لوٹا تو مزید الجھن۔ اس کا دل چاہا ابھی وہ کراچی لوٹ جائے، لیکن اسے ایسا کیا نہیں۔ سونی جو روز ہی آتی تھی، وہ آئی تو دل مزید بے قرار ہوا۔ شرمندگی کا احساس مزید گہرا ہونے لگا۔ سونی بیٹا، انکل کو نیند آ رہی ہے، وہ سوئیں گے ابھی؟ ہاں ابھی۔ انکل گھر چلیں نا، وہ ٹھنکی۔ بیٹا کہاں نا، نیند آ رہی ہے، تم گھر جاؤ۔ اوکے انکل۔ اسے ملال بھی ہوا، تاہم اس نے روکا نہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ گھر آنے کے بجائے وہ آفس سے نکل کر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ دیر سے گھر لوٹتا تو اس وقت سونی سو چکی ہوتی۔ اس دن چھٹی کا دن تھا۔ وہ کسل مندی سے بستر پر پڑا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سونی آئی ہوگی، بیچاری مجھ سے ملنا چاہتی ہوگی، مگر وہ بچی ہے، خواہ مخواہ میں اس سے بھاگ رہا ہوں۔ اسے بچی پر پیار آ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا دروازے پر پہنچا اور ہاؤ کر کے اچانک دروازہ کھول دیا۔ اس کا ارادہ سونی کو ڈرانے کا تھا، لیکن خود جھٹک کر رہ گیا۔ سونی نہیں، سارا تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ وہ جو دروازے کے بیچ کھڑا تھا فوراً ایک طرف ہٹ گیا۔ سارا آہستگی سے اندر آ گئی۔ آج سونی کی فرمائش پر چکن پلاؤ بنایا تھا، آپ نے تو ابھی کھانا نہیں بنایا ہوگا، اس لیے لے آئی۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ پہلے والی خوش مزاج سی سارا لگ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ناراض ہیں؟ وہ خفیف سا مسکرائی۔ نہیں، مگر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا
اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، اب تم خود ہی۔ زہیب صاحب، میں شرمندہ ہوں۔ اس نے پلکیں اٹھا کر بے بسی سے دیکھا اور پھر نظر جھکا کر ہونٹ چبانے لگی۔ میں نے شاید اس دن اپنی بات کہہ کر تمہارا دل دکھایا تھا۔ ایسا تھا تو نہیں، مگر مجھے یوں لگا جیسے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ احساس کمتری ہے نا، میرے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ ارے پاگل، وہ مسکرا دیا۔ میں نے کہا تو تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور جو چاہیے وہ تمہارے پاس ہے۔ ہاں، مگر مجھے یقین نہیں آیا تھا، اور اب شاید آ گیا ہے۔ اس نے گردن جھکا لی۔ واقعی؟ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید آپ نے خلوص سے ہی ایسا کہا تھا۔ اگر آپ فراڈ ہوتے تو ڈائریکٹ شادی کی بات نہ کرتے، کسی اور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ عورت تو لوٹ کے مال کی طرح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے سارا، میری ماں نے میرے دل میں عورت کی جو عظمت پیدا کی ہے، اس میں کبھی کبھی نہیں آ سکتی۔ تم میرے لیے محترم ہو۔ وہ پلکیں جھپکاتی رہی۔ اب تو ناراض نہیں ہونا۔ ہوں، وہ مسکرا دی۔ تو اگر میں اپنا سوال دہراؤں تو کیا جواب ہوگا؟ وہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے نا؟ پہلے تو نہیں سوچا تھا، بے ساختہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اب سوچ لیا ہے۔ سوال میں کوئی ترمیم نہیں۔ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ اوفو، کب سے کھڑی ہو؟ بیٹھنے کو نہیں کہا؟ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ شادی سے پہلے ہی کوئی خیال نہیں تو بعد میں کیا کروں گا؟ اس طرح تو نمبر کم ہو رہے ہیں میرے۔ وہ مسکرا دی۔ بیٹھو نا۔ ٹریس کے ہاتھ سے لے کر اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے رویے کی معافی چاہتی ہوں، میں نے معاف کیا۔ اب سوال کا جواب تو دو نا۔ وہ کھلنڈرا شوخ سا لڑکا بن گیا۔ کیا جواب دوں؟ سارا ہاتھ مسلنے لگی۔ پتہ نہیں، آپ کا یہ فیصلہ پائیدار بھی ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے آج آپ جو سوچتے ہیں کل کو آپ اس پر پچھتانے لگیں۔ ایسا نہیں ہے سارا، پلیز منفی سوچوں کو ذہن میں جگہ مت دو۔ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں۔ آپ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، اچھی جاب ہے، آپ کو کم عمر حسین کنواری لڑکی مل سکتی ہے۔ پر سارا تو نہیں مل سکتی نا۔ وہ دیکھ کر رہ گئی۔ زویب کا انداز والہانہ تھا، اور آپ کی اماں خدشہ زبان پر آ گیا تھا۔ انہیں اعتراض ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ خود مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کوئی لڑکی ہے نظر میں، لیکن اعتراض ہوگا اور برحق ہوگا، کیونکہ میں لڑکی نہیں، بیوہ عورت ہوں، ایک بچی کی ماں ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ بیوہ عورت ابھی 22-23 سال کی ہے، اس لیے چلے گی، لیکن بہرحال خواہش تو ان کی ہوگی کسی حسین و جمیل کنواری بہو کی۔ سب ماؤں کی یہی خواہش ہوتی ہے، چاہے ان کے لال کالے ہی کیوں نہ ہوں۔ تم فکر نہ کرو، اماں کو راضی کرنا میرا کام ہے، اور پھر مجھے یقین ہے تمہیں پا کر بالآخر وہ خوش ہی ہوں گی، اور کوئی پریشانی۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی، لیکن فکر مند سی لگتی تھی۔ دیکھو سارا، کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، مگر مجھے تم سے فی الحال محبت نہیں ہے، یہ ہمدردی بھی نہیں ہے، یہ تو بس ذہن اور دل کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ غلط نہیں ہے۔ تمہارے دل میں بھی ہزاروں وسوسے ہوں گے جو تمہارے حالات کے تحت بجا ہیں، تو میں فقط اتنا ہی کہوں گا کہ اگر مجھے مخلص ہی پاؤ گی۔ سنتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر ایسا ہے اور ہمارا ملنا مقدر ہے تو سمجھو خدا تعالیٰ نے راہ نکال دی ہے۔ ویسے اپنے اطمینان کے لیے تم بھائی بھابھیوں سے مشورہ کر لو، آپ میرے خیر خواہ ہیں، اس لیے آپ سے چھپانے کا کیا فائدہ۔ میں ان لوگوں کو خوب سمجھتی ہوں، بھائی بھابھیوں کے تابع ہیں، اور بھابھیاں کبھی نہیں چاہیں گی کہ میں ان کے در پر جا پڑوں۔ مجھے یقین ہے کوئی لولا لنگڑا چور ڈاکو قسم کا رشتہ بھی ملا تو چاہیں گے کہ میں شادی کر لوں، تاکہ میری واپسی کے خدشات ہی ختم ہو جائیں۔ اس لیے میں اپنے لیے فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوں، تاہم رسمی طور پر مجھے آپ کو ان سے ملوانا پڑے گا۔ تو گویا تم راضی ہو؟ اور وہ جھینک کر رہ گئی۔ شکریہ سارا، ویسے میں چاہوں گا کہ اماں کو لانے سے قبل ایک بار میں تمہارے گھر والوں سے مل کر اپنا خیال ظاہر کر دوں، ایسا مناسب ہے نا؟ سارا نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، تم آج کل میں مجھے ان سے ملا دو، میری واپسی میں ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ اچھا ہاں، یہ بتاؤ چائے پیو گی یا ٹھنڈا؟ کھانے کا ٹائم ہے، میں جا کر کھانا کھاؤں گی، اور جناب یہاں تو ابھی ناشتہ ہی نہیں ہوا۔ بہرحال مرغ پلاؤ کھلانے کا شکریہ، کھا کر بتائیے گا کیسا ہے، مجھے یقین ہے بہت نفیس ہوگا، تمہاری طرح۔ اور وہ جھینک کر چل پڑی۔ ایک ہفتہ بہت اچھا گزرا، سارا سے گپ شپ بھی رہتی،
مستقبل کے پلان پر بات بھی ہوتی۔ سونی ماں اور انکل کی دوستی سے بہت خوش تھی۔ سارا نے بھائی بھابھیوں سے اسے بھی ملا دیا تھا۔ کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ خوش ہی سے ہی نظر آتے تھے، اور جب وہ کراچی جا رہا تھا تو اس کے قدم زمین پر نہیں تھے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ کچھ رشتے یہاں بھی قائم ہو گئے تھے، اور رشتے کہیں بھی ہوں قدموں کی زنجیر بن ہی جاتے ہیں۔ آج صحیح معنوں میں سے خیر پور اپنا دوسرا گھر لگ رہا تھا، اور سونی بچی تھی، اداس تھی، مگر سارا وہ کون سا جذبہ تھا جو دل مسئلے ڈال رہا تھا؟ وہ کیا رشتہ تھا جو جدائی پر تڑپا رہا تھا؟ فقط چند دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ سوچے جا رہا تھا۔